बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल ARC मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, आज आप सुनेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की 8वीं एपिसोड नंबर 8, शिकस्त और शर्मिंदगी को भूल जाओ। जब आप शिकस्त के बारे में सोचने लगते हैं तो आपका ज़हनी रुख इसी जानब आगे बढ़ने लगता है। इसका लाजमी नतीजा शिकस्त ही है। इस नज़रिए को अपना लीजिए कि मैं शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपको चंद अफराद के बारे में बताऊंगा जिन्होंने ये नज़रिया अपनाया और इसके शानदार नताइज बरामद हुए। इसके साथ ये भी तफसील बयान करूँगा कि उन्होंने कौन कौन से गुर इस्तेमाल किए जिनके नतीजे में उन्हें कामयाबी मिली। मंदरजा झेल वाक़यात का गहरी नज़र से जायज़ा लीजिए और गौर कीजिए कि वो कौन से महरक़ात थे। आप भी अगर किसी मनफी सोच में मुब्तला हैं तो आप इन ख्यालात पर काबू हासिल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप कोई पेचीदा और हर बात में कबाहत निकालने वाले आदमी नहीं हैं। मैंने एक ऐसे मुश्किल पसंद आदमी के बारे में सुन रखा है। वो हर तजवीज़ को ये कहकर रद्द कर देता था कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर एक दिन ऐसा आया कि जैसे को तैसा टकरा गया और इसे ऐसा सबक मिला कि वो राह रास्त पर आ गया। हुआ यूं कि उसकी फर्म के डायरेक्टर के सामने एक ऐसा मसला आन खड़ा हुआ जहाँ काफ़ी फ़ायदे की उम्मीद थी, लेकिन राह में चंद रुकावटें खड़ी थी। यहाँ उनकी नज़र इसी मन में निकालने वाले शख्स पर पड़ी। उन लोगों ने इसे बुलाया और बातचीत शुरू हुई। तुम कोई रास्ता निकालने की बजाय हर मामले में कोई न कोई रुकावट और मुश्किल लेकर खड़े हो जाते हो, आखिर क्यों? एक डायरेक्टर ने पूछा। क्योंकि अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हर संगे राह को सामने रखा जाए और इन पर गौर व खोज करने के बाद कोई हल निकाला जाए। बिला सोचे समझे हर मामले में कूद पड़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है और इस वक्त जो मरहला दरपेश है काफ़ी हौसला शिकन है। एक जहां दीदा डायरेक्टर के चेहरे पर गंभीर मुस्कुराहट नमदार हुई। साहबजादे, मेरी सारी ज़िंदगी इन मुश्किलात पर काबू पाने में ही गुजर गई है। मैंने एक दुनिया देखी है और मैं जानता हूँ कि रास्ते में आने वाले पत्थरों को किस तरह दूर हटाया जा सकता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि किस तरह, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने जेब से अपना बटुआ निकाला और एक कार्ड सामने रखा। इस पर चंद अल्फाज लिखे हुए थे। अब ये अल्फाज पढ़ो। मेरा फार्मूला यही है। मेरे तजर्बात ने साबित किया है कि ये अल्फाज बिल्कुल सच्चे हैं। कटहजती शख्स ने गर्दन आगे बढ़ाई और उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमदार हुए। उसने वो अल्फाज पढ़ना शुरू किए। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तावन से हर वो काम सर अंजाम दे सकता हूँ जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए। डायरेक्टर ने बड़े एतमाद से कहा, मेरा तजर्बा अच्छा खासा है और मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना किया है। इन अल्फाज में वो ताकत जो हर मुश्किल को एक ठोकर से दूर कर सकती है। इन बातों के बाद इस कटहजती के पास कोई चारा न रहा कि वो ये जिम्मेदारी कबूल करे और फिर इसने बड़ी खूबसूरती के साथ इस मामले को निभाया और कंपनी को जो उम्मीदें थीं वो पूरा कर दिखाया। बात बस इतनी सी है कि किसी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। खुदा पर एतकाद और एतमाद रखो और उनकी मेहरबानियों से तुम हर मरहले में कामयाबी हासिल कर लोगे इंशाअल्लाह। चुनाचे बात यहाँ पहुँचती है कि हर संगे राह को अबूर करने के लिए इसके खिलाफ शिकायतें लेकर मत बैठ जाओ या फिक्र में मुब्तला हो जाओ। सही तरीका है कि फौरी तौर पर इसे एक ठोकर मारकर दूर कर दिया जाए। जिंदगी भर रेंगती हुई जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा हिम्मत करके उठ खड़े हो और जवां मर्दी से काम लेकर आगे बढ़ो। मेरे एक दोस्त ने इंग्लैंड से मुझे एक किताब भेजी। ये विंस्टन चर्चिल की लिखी हुई है और इसका उन्वान है कहावतें और सोच विचार। इस किताब में चर्चिल ने बरतानवी जनरल टेयोडोर, जो कि ब्रिटिश 5th आर्मी का कमांडर था, जिसने मार्च 1918 ईस्वी में जर्मनों के ज़बरदस्त हमले का मुकाबला किया था। तमाम सूरत हाल इसके खिलाफ थी, मगर जनरल एक बाहौसला इंसान था और वो जानता था कि इन मुश्किलात पर किस तरह काबू हासिल करना है। इसका असलूब इंतहाई सादा था। वो कामर्दी से हर मुश्किल के सामने खड़ा हो गया और तमाम आफतें एक एक करके खुद ब खुद ढेर होती चली गई। चर्चिल ने जनरल टेयोडोर के बारे में जो अल्फाज कहे वो तारीख में यादगार बन चुके हैं। जनरल टेयोडोर के बारे में मेरा तासुर ये है कि वो लोहे की एक ऐसी मेख है जिसको किसी भी तरह अपनी जगह से हिलाना नामुमकिन है। जनरल टेयोडोर को खूबी जानता था
کہ کسی دشواری کا سامنا کس طرح کرنا ہے۔ وہ فن بس اتنا ہی تھا کہ ہر مشکل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کو بچ کر نکلنے کا موقع مت دو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، مگر اس کے لیے اعتقاد اور اعتماد انتہائی ضروری ہے۔ خود اعتمادی اور اللہ پر بھروسہ، یہی وہ ایک جذبہ ہے جس کی تمہیں اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ حاصل ہو جائے تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بس اس یقین کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لو، شکست کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ آئیے اب آپ کو میں گونزالز کی کہانی سناتا ہوں۔ اس نے ایک طویل جدوجہد کے بعد قومی ٹینس چیمپئن شپ کا مقابلہ چند سال پہلے جیتا۔ اس سے قبل وہ ایک غیر معروف کھلاڑی تھا، اس کے پاس ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ وہ اس مقابلے کی تیاری پوری طرح کر سکتا۔ ایک مؤثر اخبار نے اس کے انٹرویو میں یہ بیان جاری کیا کہ گونزالز کے کھیل میں کئی خرابیاں موجود تھیں اور وہ کھیل کے کئی رموز سے ناآشنا تھا، لیکن بہت جلد اس نے ان تمام کمزوریوں پر قابو پا لیا۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ چیمپئن شپ جیتنے میں اس کی خود اعتمادی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ وہ لوگوں کی نکتہ چینیوں سے ذرا بھی نہیں گھبرایا اور مسلسل محنت کرتا رہا۔ مقابلے کے دوران جب کبھی ایسا مرحلہ درپیش آیا جہاں اس نے کوئی کمزوری محسوس کی، وہاں وہ ڈٹ گیا اور اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا۔ اعتقاد وہ ایک عظیم جذبہ ہے جو آپ کو ہمت اور طاقت عطا کرتا ہے۔ جب ایسا نظر آ رہا ہو کہ یہ مشکل کام آ رہا ہے، اس وقت دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب فریب نظر ہے اور جیت ہی تمہارا مقدر ہے۔ جوان مردی کی ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کو اگر ان کے نقش قدم پر چل کر کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے تو یہ تمام باتیں ذہن نشین کر لیں۔ یہ ایک جنگ ہے اور آپ کو ہر دم ہتھیاروں سے لیس رہنا ہے۔ اب ہم ایک اور نادر مثال اور اس کی تشریحات کی طرف آتے ہیں۔ مسٹر آموش پارش سال میں 2 مرتبہ بڑے بڑے نامور تاجروں کو نیو یارک کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں جمع کرتے ہیں۔ یہ ایک تربیتی کورس ہوتا ہے جس میں مسٹر پارش تاجروں کو گراں بہا مشورے دیا کرتے ہیں اور ان کو تجربات کے مختلف ٹور سکھاتے ہیں، خاص طور پر ان کی بات چیت کا طریقہ، اخلاق اور شگفتہ مزاجی اور دلوں کو جیت لینے والے فن سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں ہر تاجر نئی نئی باتیں سیکھتا ہے اور اپنی تجارت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو لوگ مشکلات سے دوچار ہیں ان کے لیے مختلف حل بھی تجویز کیے جاتے ہیں۔ مسٹر پارش ایک ایسے فلسفے کی زندہ مثال ہے جنہوں نے صرف تربیت کو ہی اپنی زندگی کا معراج تصور کیا ہوا ہے۔ بچپن میں ان کی صحت کافی خراب رہا کرتی تھی، وہ ہکلے اور توتلے بھی تھے، لہذا لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتے اور اس طرح وہ احساسی کمتری کا شکار رہنے لگے۔ یہ زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ ایک دن انہوں نے ایک روحانی تجربہ کیا، قدرت نے ان کے دماغ کو قوت عطا کی اور وہ عقیدے اور اعتقاد کی قوت سے مالا مال ہو گئے۔ اب انہیں معلوم ہو گیا کہ خدا کی رہنمائی اور اپنی ہمت کے زور پر وہ دنیا کی ہر نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تاجروں کی خدمات انجام دینے کا بیڑا اٹھایا۔ تاجروں کو صرف اس 2 دن کے سبق سے اس قدر فوائد حاصل ہوئے کہ وہ بطور معاوضہ منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہو گئے۔ آموش پارش کو ایک بڑے ہوٹل کے ہال روم میں ایک بڑے مجمع سے بات کرنے کا سلیقہ آ گیا اور ان کا سارا احساس کمتری کافور ہو گیا۔ کبھی کبھی انہیں اپنے ہکلے پن اور تتلاہٹ کی وجہ سے کافی مشکل پیش آئی، مگر وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ وہ اس معاملے میں طنز و مزاح سے کام لے کر ٹال جاتے ہیں۔ مثلاً ایک دن وہ کیڈالک کہنا چاہ رہے تھے، کئی بار انہوں نے کوشش کی اور بالآخر صحیح تلفظ ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور تب انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر تبصرہ کیا، میں کاف کیڈالک اس وقت تک صاف نہیں بول سکتا جب تک کہ خود ایک کیڈالک کا مالک نہ بن جاؤں۔ حاضرین کے حلق سے ایک بے ساختہ قہقہا بلند ہوا، مگر ان کے چہرے پر مسٹر پارش کے لیے ہمدردی کے احساس حوادیت تھے۔ میں ایک بار پھر یہ الفاظ دہراتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس پر قابو نہ پایا جا سکے۔ ایک نیگرو دانشور نے ایک بار مجھ سے کہا، میں مصیبتوں سے نمٹنا بخوبی جانتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ٹھوکر ماروں، لیکن اگر ایسا نہ کر سکا تو تھوڑا سا فکر مند ہو جاتا ہوں، اسے بھول جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو میں اس کا فلسفیانہ حل تلاش کرتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور ہم دونوں مل کر اس پر قابو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس باب کے آغاز میں ایک تاجر کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے، وہ فارمولہ استعمال کیجیے۔ وہ کہتا ہے کہ پڑھائی یا اپنا کام چھوڑ کر اس نسخے کو 5 بار دہرائیے اور ہر بار یہ کہیے،
کہ میں اس پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ وہ فارمولہ دوبارہ درج کیے دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اور خدا کی مدد اگر شامل حال ہو تو دنیا کی ہر مشکل میرے لیے آسان ہے۔ روزانہ 5 بار یہ جملے دہرائیے اور دنیا کے غموں سے نجات حاصل کیجیے۔ عین ممکن ہے آپ کے تحت شعور میں یہ خیال سر ابھارے کہ تمہیں ان باتوں پر اعتقاد نہیں ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ تحت شعور محض ایک احساس اور خیال ہے، اور کبھی کبھی یہ دھوکہ بھی دے جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم آہنگی بھی اختیار کر سکتا ہے اور آپ کی صلاحیت کے مطابق جواب واپس بھیجتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے، ذرا میری طرف دیکھو، مجھے ان باتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر میں تاکید کرتا ہوں کہ بھروسہ کر کے دیکھو، اگر مثبت انداز میں تم تحت شعور سے مخاطب ہوگے تو اس کی بات سمجھ لو گے۔ کچھ دیر بعد تحت شعور کا دماغ سچی بات تمہیں بتا دے گا، اور وہ سچ یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد سے تم ہر مشکل پر قابو حاصل کر لو گے۔ سڑک کے کنارے ایک تختے پر یہ اشتہار درج تھا کہ ایک خاص برانڈ کا موٹر آئل خریدیں۔ سلوگن یہ تھا، صاف ستھرا انجن آئل انجن کو مزید طاقتور بناتا ہے۔ چنانچہ ذہن فوراً اس کا مثبت اثر قبول کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منفی خیالات کو ذہن سے نکال دو اور اپنے ذہن کے انجن کو صاف ستھرا تیل مہیا کرو تاکہ دماغ کو مزید طاقت میسر آئے۔ اگر آپ ایک طویل عرصے سے کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور خود کو شکست تسلیم کرنے کا عادی بنا لیا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر آپ یہ نعرہ لے کر اٹھ کھڑے ہیں، یسوع مسیح کی مدد سے میں دنیا کا ہر مشکل کام سر انجام دے سکتا ہوں، تو یقیناً آپ اپنے آپ میں ایک نئی قوت محسوس کریں گے۔ جلد ہی آپ کا دماغ آپ کی قوت ارادی کو مزید مستحکم کرنے میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے لگے گا۔ میں اکثر ایک ایسے شخص کے ساتھ گولف کھیلا کرتا تھا جو کہ نہ صرف یہ کہ ذہانت اور مہارت میں یکتا تھا بلکہ ایک دانشور بھی تھا۔ کھیل کے دوران وہ ایسے چٹکلے چھوڑتا کہ میں اس کی قابلیت اور صلاحیتوں سے مسحور ہو کر رہ جاتا۔ میں بال کو دبیز گھاس کے اوپر رکھ کر ہٹ لگایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے یوں ہی مذاق میں کہا، اب ذرا غور سے میری طرف دیکھو، اس جگہ سے بال کو ہٹ لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ میرا دوست تنزیہ انداز میں مسکرایا اور کہا، کیا تم مجھے اتنا ہی نالائق سمجھتے ہو؟ میں نے مثبت سوچ کے بارے میں تمہاری کتاب پڑھی ہے، واقعی تم ایک سمجھدار آدمی ہو، میرے خیال میں تم وفاداری سے کام لے رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہم گولف کھیل رہے ہیں اور تم صرف کھیل کے بارے میں بات کرو۔ میں نے ذرا شرمندگی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ تم ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ تم یہاں سے زیادہ بہتر ہٹ لگا سکتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ اس لیے کہ یہاں گھاس کی تراش فراش زیادہ بہتر ہے اور میری ضرب زیادہ زوردار ہو سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے کہا، میں تو یوں ہی ذرا تمہیں آزما رہا تھا، تم واقعی اس کھیل کے ماہر ہو۔ اس نے تعریف کرتے ہوئے میری پیٹھ تھپکی اور ہم کھیل ختم کر کے گھر واپس آ گئے۔ اب میں ایک دوسرے واقعے کی طرف آتا ہوں جس کا اس گولف والے دوست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھے خط بھیجا جس میں انہوں نے اپنے والد صاحب کی چند حرکات کے بارے میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک سفری سیلز مین ہیں، کبھی وہ فرنیچر فروخت کرتے ہیں اور کبھی ہارڈ ویئر کا سامان، کبھی چمڑے کی بنی ہوئی اشیاء۔ غرض یہ کہ اپنی پسند پر وہ اکثر سامان بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے سنا کہ آخری بار جو چیز انہوں نے کاروبار کے لیے منتخب کی وہ اسٹیشنری کا سامان تھا۔ وہ کسی ایک انداز کے مال پر قائم نہیں رہتے تھے اور اپنی پسند بدلتے رہتے تھے، لہذا اپنے پیشے میں وہ زیادہ کامیاب نہیں رہے۔ ایک دن ان کے ایک ساتھی سیلز مین نے 3 جملوں پر مشتمل ایک دعا کا کاغذ ان کے حوالے کیا اور ہدایت کی کہ کسی بھی گاہک سے بات کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ والد صاحب نے اس مشورے پر عمل کیا اور اس کا نتیجہ انتہائی شاندار رہا۔ پہلے ہی ہفتے میں وہ 50% گاہکوں کو مال فروخت کرنے میں کامیاب رہے اور ہر ہفتے کاروبار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چند ہی ہفتوں میں وہ 95% تک پہنچ گئے۔ بعد میں انہوں نے یہ دعا اپنے چند اور دوستوں کو بھی دی اور انہیں بھی کافی فائدہ پہنچا۔ وہ دعا یہ تھی، مجھے اقرار ہے کہ کوئی خدائی قوت میری رہنمائی کر رہی ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ حق اور صداقت کے راستے پر گامزن رہوں گا۔ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی مشکل پیش آئے گی، اللہ میری مدد کرے گا۔ ایک چھوٹی سی فرم کے مالک کو پریشانیوں نے آ گھیرا۔ وہ جو بھی حل نکالنے کی تجویز کرتا
उसमें उसे नाकामी का सामना ही करना पड़ता। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका तरीक़ाकार ही गलत है शायद, और इसे मज़ीद तहकीक करनी पड़ेगी कि इसकी नाकामी की वजूहात आखिर हैं क्या। जब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैं समझ गया कि इसको नफ्सियाती इलाज दरकार है। मैंने एक समझदार और काबिल आदमी जो मजहबी और रूहानी इल्म का भी माहिर हो, उसे अपनी कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर फायज करने का मशवरा दिया। बहुत जल्द उसके कारोबार में तब्दीली पैदा होने लगी। एक बड़ा ही आम और सीधा साधा सा तरीक़ाकार ये इख्तियार किया गया कि इस शख्स ने लोहे की तारों का बना हुआ एक टोकरा अपनी मेज़ पर रख लिया, जिसमें बहुत से कार्ड छपवा कर रख दिए गए। उन कार्ड्स पर एक ही जुमला तहरीर था, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए हर दम हाज़िर है। एक दो दिन के इंतज़ार के बाद इस मुश्किल का कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आता। मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा, ये बात ख़त्म होने से कबल एक जुमला ज़रूर दोहरा दीजिए, मुझे शिकस्त किसी हाल में भी तस्लीम नहीं। इस जुमले को मुस्तक़बिल में भी दोहराते रहिए, यहाँ तक कि ये आपके तख्त शऊर में बैठ जाए। व्यूअर्स, ये थी आज की 8वीं एपिसोड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल ARC मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वो मिलता है।